کیا ایان کو آخر کار اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا؟ کیا مسکان کا خواب ٹوٹ جائے گا یا وہ اپنی محنت سے نئی زندگی کا آغاز کرے گی؟ کیا مرزا مسکان کو سلائی مشین لانے دیں گے یا ایک بار پھر اس کے خوابوں کو کچل دیا جائے گا؟ اور کیا اس بار سعدیہ اپنی بہو کے حق کے لیے سب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی؟ آنے والی قسط میں ایسے جذباتی اور دھماکہ خیز موڑ آنے والے ہیں جو ہر کسی کو حیران کر دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آنے والی کی شروعات ایک انتہائی افسوسناک منظر سے ہوتی ہے جہاں ایان مسکان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ مسکان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف مسکان مسلسل رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ جس شوہر کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھی وہی اس کے کردار پر شک کر بیٹھا ہے۔ اسی دوران سعدیہ مسکان کے پاس آتی ہے۔ وہ مسکان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور نرم لہجے میں کہتی ہے، بیٹا، مجھے اپنی بہو پر پورا یقین ہے۔ میں جانتی ہوں تم کسی غلط راستے پر نہیں جا سکتی، لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ، تم بازار کس کام سے گئی تھی؟ آخر وہاں ایسا کیا ہوا کہ ایان نے تمہیں دیکھتے ہی تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ یہ سنتے ہی مسکان خود پر قابو نہ رکھ پاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ وہ سعدیہ کو ساری حقیقت بتاتے ہوئے کہتی ہے، امی، میں اپنی امی کے ساتھ بازار گئی تھی تاکہ اپنے زیورات بیچ سکوں۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ان پیسوں سے ایک سلائی مشین خرید کر اپنی چھوٹی سی بوتیک شروع کروں۔ میں چاہتی تھی کہ ایان اور انکل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری قربانی کا صلہ مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر سعدیہ کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ وہ مسکان کو سینے سے لگا کر کہتی ہیں، بیٹا، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ تم نے اس گھر کے لیے قربانی دی ہے۔ ایان نے جو کچھ کہا اس پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آج وہ تم سے معافی ضرور مانگے گا۔ ادھر دوسری طرف ارحم اور ساشا اپنا سامان اٹھا کر گھر چھوڑنے کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچتے ہیں، فریحہ دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے ارحم سے کہتی ہے، بیٹا، ہمیں ایک آخری موقع دے دو، میری غلطی کی معافی دے دو مجھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں دل سے ساشا کو اپنی بہو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ارحم کے دل پر لگی چوٹ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے ساشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ایان غصے سے بھرپور انداز میں گھر واپس آتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سعدیہ سے پوچھتا ہے، مسکان ابھی تک اس گھر میں کیوں موجود ہے؟ میں اسے صاف کہہ کر گیا تھا میرے واپس آنے سے پہلے یہ گھر چھوڑ دے۔ مجھے ایسی عورت کی کوئی ضرورت نہیں جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرے۔ یہ جملہ سنتے ہی سعدیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ایان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ پورا گھر سناٹے میں آ جاتا ہے۔ سعدیہ غصے سے کہتی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ تم نے مسکان کو موہنی جیسا سمجھ لیا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو وہ بازار کیوں گئی تھی؟ تو سنو، وہ اپنے زیورات بیچنے گئی تھی تاکہ سلائی مشین خرید کر تمہارا اور مرزا صاحب کا ہاتھ بٹا سکے۔ میں سمجھی تھی کہ تم اپنے باپ سے مختلف ہو، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہاری رگوں میں بھی اسی شخص کا خون دوڑ رہا ہے جو عورتوں کو صرف اپنی مرضی کے مطابق جینا سکھانا چاہتا ہے۔ سعدیہ کی ایک ایک بات ایان کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس نے بغیر حقیقت جانے اپنی بیوی پر کتنا بڑا الزام لگا دیا۔ ادھر دوسری طرف سائمہ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ موہنی سے محبت بھرے انداز میں کہتی ہے، بیٹا، اگر ممکن ہو تو میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ لیکن موہنی پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی سے جواب دیتی ہے، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں کہ ہر وقت آپ کے آگے پیچھے پھرتی رہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، خود جا کر چائے بنا لیں۔ درد آپ کے سر میں ہے، میرے میں نہیں۔ یہ بے عزتی برداشت کرنا سائمہ کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ وہ فوراً علی حسن کے پاس جاتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے، میں اب موہنی کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یا تو اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکال دے، ورنہ میں خود یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دوسری طرف مسکان اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آخر اس کی محبت پر اتنا بڑا شک کیوں کیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ایان آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ مسکان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بھڑائی ہوئی آواز میں کہتا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں نے بغیر سوچے سمجھے تم پر الزام لگا دیا۔ میں اپنی ہر غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ مسکان خاموشی سے الماری کھولتی ہے، وہاں سے زیورات بیچ کر بچائے لائی ہوئی پیسے نکالتی ہے اور ایان کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے تو یہ پیسے لیں،
جائیں بازار سے میرے لیے ایک اچھی سی سلائی مشین خرید لائیں، یہی میری معافی ہوگی۔ یہ سنتے ہی آن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ فوراً مسکان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب کبھی بھی اس پر شک نہیں کرے گا، مگر دونوں کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اسی وقت مرزا وہاں پر آ جاتا ہے، ان دونوں کی ساری گفتگو سن لیتا ہے۔ وہ غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے، خبردار، اس گھر میں کوئی سلائی مشین نہیں آئے گی۔ جب عورتوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو وہ مردوں کی عزت کرنا بھول جاتی ہیں۔ اگر تم یہ مشین گھر لے آئے تو یاد رکھنا میں اسی وقت تم دونوں کو اس مشین سمیت گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ مرزا کی دھمکی سن کر ایان پہلی بار مضبوطی سے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ ہر وقت مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ میں صرف موم کی خاطر خاموش رہتا ہوں، کیوں نہ کہ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں دبائیں گے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں اور پورا گھر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شادی آگے بڑھتی ہے اور مرزا کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتی ہے، مسکان گھر سے باہر جا کر نہیں بلکہ اسی گھر میں بیٹھ کر کام کرے گی۔ آپ اپنے ذہن سے یہ غلط خیالات کیوں نہیں نکال دیتے؟